السلام علیکم جی، شفیق اوان خالد کی عمر سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں اسار رانا اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہفتے کا پہلا دن ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے ڈھیروں کامیابیاں لے کے آئے اور ہمارے ملک پیارے پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کر آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح دیکھا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم کی کامیاب عوامی رابطہ مہم جاری، وزیر اعظم کا منحرف اراکین کے لیے معافی کا اعلان۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا، جبکہ ریکوڈک معاہدے کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی کے الفاظ ہیں: ضمیر کے سودے سے بہتر حکومت پر لعنت بھیج دوں، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم کے بیان کو روزنامہ پاکستان نے ہائی لائٹ کیا۔ منحرف پی ٹی آئی اراکین کے لیے معافی کا اعلان، رشوت دے کر حکومت بچانے پر لعنت بھیجتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان۔ اسی خبر کو روزنامہ نوائے وقت نے اس طرح شائع کیا: رشوت دے کر حکومت بچانے پر لعنت، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ جنگ نے بھی وزیر اعظم کے بیان کو اہمیت دی۔ منحرفین کو وزیر اعظم کی انتباہ و پیشکش: ضمیر فروش لکھا جائے گا، اسکولوں میں بچوں کا مذاق اڑے گا، رشتے نہیں ملیں گے، غلطی کرنے والے واپس آ جائیں، معاف کر دوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ اسی خبر کو روزنامہ خبریں نے جعلی حروف میں شائع کیا: وزیر اعظم عمران خان کا منحرف ارکان کے لیے معافی کا اعلان۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی طلبی کو روزنامہ دنیا نے سرخی کے طور پر لیا: عدم اعتماد، قومی اسمبلی اجلاس 25 مارچ کو طلب، 14 روز میں اجلاس نہ بلانے پر عدالت جائیں گے پیپلز پارٹی، اسپیکر نے آئین توڑا، نون لیگ۔ روزنامہ نئی بات کی سرخی: ریکوڈک معاہدے سے متعلق پاکستان کے لیے سونے کی کان کھل گئی، ریکوڈک معاہدہ طے، $11 ارب جرمانہ ختم، $10 ارب کی سرمایہ کاری۔ انگلش اخبار ڈان کی ٹاپ سٹوری ہے: نیشنل اسمبلی اسپیکر سمنز نو ٹرسٹ سیشن آن 25 مارچ۔ دا نیوز کی مین سٹوری ہے: نیشنل اسمبلی اسپیکر کال سیشن آن 25 مارچ۔ اسی خبر کو دی نیشن نے بھی فرنٹ پیج پر کوریج دی: اسپیکر کالز نیشنل اسمبلی سیشن آن فرائیڈے، اپوزیشن کرائز فاؤل۔ ڈیلی ٹائمز کی لیڈ سٹوری ہے: کم بیک اینڈ آئی ول پارڈن یو، پی ایم ٹو پی ٹی آئی ڈیزیڈنٹس۔ ایکسپریس ٹریبیون کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: پی ایم وارنز ٹرن کورٹس اباؤٹ سوشل سٹیگما آف فریچری۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ ضمیر کے سودے سے بہتر حکومت پر لعنت بھیج دوں، وزیر اعظم عمران خان۔ پیپلز پارٹی نے مجھے 16 کروڑ کی آفر کی، رکن قومی اسمبلی نصرت واحد کا دعویٰ۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما سینئر قانوندان اعتزاز احسن کہتے ہیں باغی ارکان پر تائحیات نااہلی کا خطرہ رہے گا۔ ووٹ کا صحیح استعمال دنیاوی نہیں دینی فریضہ، 100 مفتیوں کا اعلامیہ۔ ریکوڈک منصوبے پر $11 ارب جرمانہ ختم، منصوبہ گیم چینجر ہوگا، وزیر اعظم عمران خان۔ اور روزنامہ 92 کا اداریہ: ریاست کے ساتھ سیاست نہ کی جائے، جبکہ روزنامہ ڈان میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کا کالم ہے اسپرٹ آف مارچ، جبکہ ٹاپ ٹرینڈ ہے ٹویٹر پہ بیہائنڈ یو اسکیپر۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہفتے کا پہلا دن ہے اور ذرا آغاز جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں شفیق صاحب سے کیا جائے، لیکن شفیق صاحب پہلے ایک میں رپورٹ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں، لیکن کیا نام ہے رانا صاحب آج آپ کافی ریلیکس نظر آ رہے ہیں، ہم بھی، کیونکہ جو 25 کی ڈیٹ آ گئی ہے نا، اسپیکر نے وہ جو بلاول نے ایک بڑ ماری تھی کہ میں نہیں ہوں دوں گا وہ اسے کا اجلاس، انہوں نے جواب دیا کہ 21 کو اجلاس نہیں ہوگا، 25 کو وہ۔ یہ اتنے احمق ہیں کہ سوچتے بعد میں بولتے پہلے۔ بات یہ ہے کہ بھائی جب بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا تھا شارٹ جو ہے میں بلاول صاحب کا بعد میں دکھاؤں گا، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں ابھی آغاز میں ہی دکھا دوں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا جی OIC اجلاس کے حوالے سے، ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔ اور آج 92 کا اداریہ بھی یہی ہے کہ ریاست کے ساتھ سیاست نہ کی جائے۔ شفیق صاحب، سیاست اپنی جگہ پہ، ریاست پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے سیاست میں نا میچورٹی بہت ضروری ہے۔ اب بلاول بڑے ماں کے بیٹے ہیں، بیوی شہید کے بیٹے ہیں اور بھٹو کے نواسے ہیں، لیکن ان کی نا سیاسی کوئی تربیت نہیں ہوئی۔ لونلی چائلڈ ہوتا ہے نا، لونلی چائلڈ کا یہ ڈائلما ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ
ہی از دا بیسٹ، وہ اس سے باہر نہیں آ رہے ہیں. کم از کم ابھی لانچ کرنے سے پہلے، اب تو لانچ ہو گیا، عرصہ ہو گیا، اس کی سیاسی تربیت کرتے تھے کہ بھائی جذباتی نہیں ہونا، سیاست میں جذبات کو کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم صاحبہ گرفتار ہوئی تھی تو یہ اسمبلی میں آ کے انہوں نے گالیاں دی تھیں اس پہ، اور پھر لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی آپ یہ کریں، اگر کل ہم یہ سیاست ہے، کل ہمیں مخالفت کرنی پڑے گی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اب ڈائریکٹ انہوں نے چیلنج کر دیا OIC کو. یعنی اتنے فرسٹریٹ ہیں کہ عدم اعتماد آپ نے ایک پرائم منسٹر کے خلاف کرنی ہے، ایک حکومت کے خلاف کرنی ہے. لیکن آپ کا سوال ہے آپ ریاست کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یعنی آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ان کو، اپنا OIC کے ممبران کو، کہ ہم بٹیں ہوئے آپ آئیں گے، ہم آپ کے اپنا ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کا استقبال نہیں کریں گے، اپنا احتجاج کریں گے. تو یہ میرے خیال ہے یہ فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. آپ جس گیم کو جو پلے فیلڈ وہاں جائیں، وہاں کھیلیں، پارلیمنٹ میں کھیلیں، عدم اعتماد لائیں، سب کچھ کریں، لیکن ریاست سے نہ کھیلیں. اور یہ OIC کے عمران خان کے لیے تو نہیں ہو رہی نا، وہ اپنے لیے تو نہیں کر رہے، وہ تو مسلم امہ کے لیے کر رہے ہیں، افغانستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ جو مسلم امہ جو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو. اس سے پہلے ان کے اپنے نانا نے کیا تھا، یہ اپنے نانا کے سبق بھی بھول گئے ہیں. اور سب سے بڑے اسلامی فوبیا کا جو ایک UN نے ہمارا پرائم منسٹر کا پوری جو اسلامی دنیا کا ایک چارٹر مانا ہے، تو اب اس پہ اب کیا کہیں کہ بھئی یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے چٹکی میں چلی جائے گی. دیکھیں حکومت پلیز اندلیب صاحب، ہاں اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا، اور اس میں ان کا ہے کہ ضمیر کے سودے سے بہتر ہے حکومت پہ لعنت بھیج دوں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے وہ جو باغی ارکان ہیں ان کو بھی ایک آفر کی کہ اللہ رحیم معاف کرنے والا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں، اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے اور آپ واپسی کریں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں. جی دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ایک غلطی کا گنجائش تو ہوتی ہے اور انسان لڑکتا ہے، لیکن جو ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا اور اس کے اندر معاشرے کے اندر بھی، اور جتنی اقرار ہوتی ہیں، اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے. تو اسی لیے وہ شو کاز نوٹس بھی قانونی طور پہ ہوتا ہے کہ 7 دن کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں. تو اسی کا اظہار وزیر اعظم نے کیا، اور ان کو کئی دفعہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اتنی مشکل حرکت ہے کہ یہ کیسے اپنے بچوں کو جواب دیں گے، یہ اپنے ماں باپ کو کیسے جواب دیں گے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ جب چھانگا مانگا کی سیاست ہوتی تھی تو وہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، چینلز بھی نہیں ہوتے تھے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے بچے جو ہیں ہم سے پہلے سوشل میڈیا پہ ہے، اور جتنی باتیں چلتی ہیں کیسے انہوں نے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اسکول جائیں گے تو ان کا کیا اثر ہوگا، لوگ ان کو کیا کہیں گے. اندلیب صاحبہ یہ بتائیے، وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن ایسے لوگ جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے نہ ہوں، ان کو پھر واپس لینا ایک خطرے کو ہر وقت اپنی جیب میں رکھنے والی بات نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم ان کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو 7 دن قانونی بھی اور معاشرتی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی جو چانس ہے وہ دیا جائے. اب اس کے بعد آبویسلی ایک انویسٹیگیشن تو ہوگی دیکھنے کے لیے کہ بھئی ان کے جینیون تحفظات تھے، کیا وہ واقعی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، یا انہوں نے پیسے لیے تھے، یا انہوں نے جو بھی کیا تھا. اس کے بعد یقیناً فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ تین کیٹیگریز آپ نے بتائیں، ان کے کچھ ریزرویشن تھی، انہوں نے پیسے لیے یا انہوں نے کچھ اور کیا. اگر کچھ ایسے ارکان اسمبلی ہیں جن کی جینون ہے گلے شکوے، وہ تو ان کو تو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے ارکان جن کا پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے لیے تھے یا انہوں نے ٹکٹوں پہ کمپرومائز کیا ہے، ان کو کیسے معافی کا اعلان کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو صاف بتایا کہ KP میں ہمارے انتخابات کو 4 مہینے اس سے رکھے ہوئے تھے، اور یہ میں 2018 والے انتخابات کی بات کر رہی ہوں. 20 وہاں سے نکلے، ہم نے پوری انویسٹیگیشن کرائی، ان کی ویڈیوز آ گئی، پروف ہو گیا، اور ہم نے ان سب کو، بہت ہماری خطرے میں تھی حکومت، کیونکہ ہم تب بھی 2013 میں آپ کو یاد ہوگا تھن میجورٹی پہ تھے، ہم نے ان کو فارغ کر دیا، اور ابھی بھی ہم فارغ کر کے دوبارہ بائی الیکشن کروائیں گے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس نوعیت کا انہوں نے کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ تو چونکہ سیکرٹری بھی ہیں،
پارلیمانی سیکٹری ہیں امور خارجہ کی، بلاول صاحب نے OIC کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، تو نہیں ہونے دیں، معصوم بچہ ہے، خواہش پوری کر دیں، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی۔ بہت افسوس، صد افسوس، جس کو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا اور کیا صدمہ ہوگا اس قوم کو اور پوری مسلمان امہ کو کہ 15 سال بعد OIC کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں، 15 سال بعد، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھرنے دیں گے، ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے، اور یہ تو طالبان کا OIC ہے۔ اس قسم کی باتیں کرنا، دو چیزیں آپ کو بالکل نظر آ جاتی ہیں۔ ایک تو ان کی ماشاءاللہ جو ہے بلوغیت اور میچورٹی کہاں ہے، اور دوسری کہ یہ وہی لینگویج ہے جو پاکستان کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی، تو چاہے وہ انڈیا ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو، یہ وہ والی لینگویج ہے جو ہم مودی کی گورنمنٹ سے سنتے ہیں۔ بہت شکریہ میم، شکریہ، بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی۔ سلمان، جو بلاول بھٹو کا کل کا بیان ہے پرسوں کا، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، فضل الرحمان بھی ساتھ کھڑے تھے، شہباز شریف بھی کھڑے تھے، ہم بلاول پہ تو سارا پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی اس نے ایسے کہا، جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، جو ان سے یہ کہلوا رہے تھے، ان کا کیوں نہیں ہم نام لے رہے کہ مولانا فضل الرحمان کی تو پہلے دن سے خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو؟ دیکھیں سار صاحب، ایک وہ بڑا مشہور مقولہ ہے نا، پہلے سوچو پھر تولو اور پھر بولو۔ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہلے بول دیتے ہیں، بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ جناب ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اب بلاول جیسا بندہ جو ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا، اگرچہ انہوں نے اس کی تصحیح کر دی ہے، مان لیا ہے کہ ہم ایسی چیز نہیں کریں گے، وہ تو شیخ رشید صاحب کا بیان بھی آ گیا، متحدہ اپوزیشن کا بیان آ گیا، لیکن دیکھیے اس سے سبکی کتنی بڑی ہوئی ہے۔ خود پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو جس کو ڈیموکریٹک کریڈینشل زیادہ ہیں، اس کے ایک نوجوان لیڈر کی طرف سے اس طرح کا جملے ادا کرنا، اور صرف ایک جملہ نہیں کہا انہوں نے، یہ بات تصحیح کریں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ OIC کا اجلاس نہیں ہو دیں گے، انہوں نے یہاں تک الزام لگایا ہے کہ یہ جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے یہ تو افغانستان کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے صرف، اور پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ افغانستان کا وزیر اعظم اور افغانستان کا وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، ایک بات۔ پھر انہوں نے اس کو طالبان کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ طالبان کا ایجنڈا ہے سارا کا سارا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 16 سال کے بعد جو ایک کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اور ایک ایسے موقع پہ ہونے جا رہی ہے جس وقت آپ نے اسلاموفوبیا کے اوپر ایک بڑا UN کا ایک ریزولوشن پاس کروا دیا، ایک دن جو ہے اس کے لیے مختص کروا دیا پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کے خاتمے کے حوالے سے، اس سے اس اسلامی کانفرنس، وزرائے خارجہ کی کانفرنس کو اور زیادہ بوسٹ اپ ملا ہے۔ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان کے پاس یہ ایک اپرچونٹی آ رہی ہے کہ وہ لیڈ کرتا ہوا نظر آئے مسلم دنیا کو، وہاں جو ہے نا یہ بلاول بھٹو صاحب کا بیان جو ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا، اور اس سے یقینی طور پہ جو پاکستانی ریاستی مفاد ہے اس کو بھی ضرب لگی ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب، دیکھیے جب آپ سب کے سب ایک بندے کی دشمنی میں، یعنی عمران خان دشمنی میں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو آپ کو ان کی کوئی چیز جو پاکستان کے اندر پازیٹیو ہو رہی ہے، ریاست کے مفاد میں ہو رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ اس کا کریڈٹ جو ہے نا کسی بھی صورت میں نہ ریاست کو دینا چاہتے ہیں نہ پاکستان حکومت کو دینا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی گفتگو سنیں، نواز شریف صاحب کی گفتگو سن لیں، مریم کی سن لیں، شہباز شریف صاحب کا تو ماشاءاللہ ایسے شاندار انٹرویو پچھلے 2-3 دن میں ہم نے دیکھے ہیں، اور اس کے بعد فضل الرحمان کی گفتگو سنیں۔ لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان جن مسائل سے گھرا ہوا ہے، جو مشکلات اس وقت پاکستان کو ہیں، جو چیلنجز ہمیں علاقائی سیاست کے درمیان ہمیں آ رہے ہیں، اس پہ کوئی نیریٹو ان کا ہے؟ چھوڑ دیں ذرا حکومت پہ تنقید کرتے رہیں، کوئی مجھے بتائیے کوئی متبادل نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے کہ جناب آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس اسلامی وزرائے کانفرنس کے اندر یہ 4-5 نکات جو ہے مسلم دنیا کے کانٹیکس میں اٹھائے، آپ کو کوئی ایجنڈا نہیں ملے گا۔ ایک ہی چیز ہے کہ ان کو تو یہ بھی درد ہے کہ جناب یہ جو ہے نا عمران خان کی قیادت میں کیوں ہو رہی ہے، وہ تو اس سے پہلے ان کو باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اصل درد یہ ہو رہا ہے کہ جی ان کی قیادت میں اس کا کریڈٹ جو ہے مسلم دنیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دے گی۔ دیکھیے بات بڑی سادی سی ہے کہ آپ وہ جو بات کی ہے نا، بنیادی طور پہ جب آپ سیاست کو ریاست کے مفادات کے ساتھ جوڑ کر اس کے اندر ضرب لگاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ سیاست اپنی جگہ،
شخصیات اپنی جگہ، حکومت کا آنا جانا اپنی جگہ، لیکن جو ریاست کا مفاد ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ریاستیں جو ہیں دنیا کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، آپ بالکل اسی کے ٹھیک اوپر ہے، اٹیک کر رہے ہیں، بالکل تو ٹھیک یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر ذمہ دارانہ ٹھیک عمل ہے، کیا تھا، ٹھیک۔ اور چاہیے یہ تھا کہ اس کے اوپر وہ معافی بھی مانگتے کہ انہوں نے ٹھیک ہے۔ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ کل وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں 2 باتیں کی، ایک انہوں نے کہا کہ جی 3 غلام بیرونی دنیا کے پاؤں پکڑ کے عدم اعتماد کی سازش انہوں نے کی۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ کئی میڈیا ہاؤسز میں باہر سے پیسہ آ رہا ہے، اٹس ویری ہینیس کرائم۔ دیکھیے رانا صاحب، کل وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں جو ہے کھل کر یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی صورت جو ہے اب وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، اور اسی طرح بلیک میل نہیں ہوں گے شفیق صاحب جس طرح پچھلے 3.5 سال سے اپوزیشن ان کو اب بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وزیر اعظم کسی دباؤ میں نہیں آئے۔ اور اسی طرح میڈیا کو بھی جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے پیغام دیا اور ان کے بارے میں اظہار کیا کہ میڈیا جو ہے وہاں کس طرح یہ سیاست میں صرف پیسہ نہیں چل رہا، تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی پیسہ جو ہے اب وہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ وہ اپنی اس عدم اعتماد کی سیاست میں بھی، اس بحران کی سیاست میں بھی، جو ہائی مارل گراؤنڈ کی سیاست ہے اس کو کسی صورت بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے پاس شفیق صاحب سب سے زیادہ وسائل ہوتے ہیں کہ حکومت اپنی آپشنز استعمال کرے، اپنے وسائل استعمال کرے اور عدم اعتماد کو ناکام بنائے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف 89 میں تحریک عدم اعتماد آئی تو ان کی جو حکومت تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ریاست کے حکومت کے جو وسائل تھے، جو وفاق کے اندر وسائل تھے، جو 2 صوبوں کے اندر ان کی حکومت تھی ان کے وسائل تھے، ان کو استعمال کیا اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ناکام بنائی، بلکہ 12 ووٹوں کے ساتھ جو ہے ان کو اکثریت جو ہے وہ ملی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو آئی جی آئی کی قیادت تھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے 3 ارکان اسمبلی توڑے، اور جبکہ پیپلز پارٹی نے ریاستی اور حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آئی جی آئی کے 4 ارکان جو ہیں وہ مخدوم احمد عالم انور جن کا رحیم یار خان سے تعلق تھا، رئیس شبیر جو آئی جی آئی کے ٹکٹ ایم این اے تھے، اور غلام محمد احمد مانیکا پاک پتن سے ان کا تعلق تھا، اور غلام اکبر لاسی جو بلوچستان سے جن کا تعلق تھا، یہ 4 آئی جی آئی کے جو ایم این اے تھے یہ پیپلز پارٹی نے حکومتی وسائل کے ساتھ جو ہے توڑا تھا۔ رانا صاحب یہ آپ دیکھیں، کل میں نے پورا جلسہ دیکھا پرائم منسٹر کا، انہوں نے کہا 11 بجے کے اپنے لوگ بلائے ہوئے ہیں، تو کہا کہ آپ جلدی بلایا کریں کہ 1 گھنٹہ پہلے بلا لیا کریں۔ 5:30 بجے تقریر ختم ہوئی، تو یہ 11 سے 5:30 تک لوگ جڑے رہے، وہ سنتے رہے، دیکھتے رہے۔ پھر پرائم منسٹر کا اعتماد دیکھیں، اپوزیشن کو دیکھیں، آج ان کے چہرے دیکھیں کہ پریس کانفرنس میں کیا ان کے رنگ اڑے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر کا اعتماد دیکھیں کہ وہ ان کو خاطر میں نہیں لا رہے، تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، کیوں وہ اتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں شفیق صاحب، یہ جو عدم اعتماد ہے نا، یہ صرف عدم اعتماد نہیں ہے، اس نے یہ طے کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر جو مافیاز ہیں کیا ان کی حکومت رہے گی، اور وہ مافیاز جب چاہیں گے، جس حکومت کو چاہیں گے گھر چلتا کر دیں گے، اور وہ مافیاز اپنی دولت کے سر پہ، یہ جو ابھی لانگ مارچ ہوا پیپلز پارٹی کا، تو جو سندھ سے گاڑیاں آئی تھیں ان میں نوٹ بھر کے آئے، اور وہ نوٹ بھر کے سندھ ہاؤس کے اندر رکھے گئے جو اب استعمال ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہماری قوم یا ہمارا ملک اب اس قابل رہ گیا ہے کہ 3-4 بڑے جو بلینئرز ہیں وہ کٹھے ہوں، وہ دولت کٹھی کریں، اور دولت کٹھی کرنے کے بعد وہ کسی بھی جمہوری حکومت کو ٹوپل کر دیں؟ اور پھر جو وزیر اعظم نے کہا کہ جی باہر سے اس سلسلے کی کڑیاں ملتی ہیں، وزیر اعظم کا گناہ کیا ہے؟ وزیر اعظم کا گناہ یہ کہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپی یونین کو چیلنج کیا، شٹ کال دی، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو زندہ کر دیا۔ تو ہمیشہ جب تک اقوام متحدہ رہے گی تب تک 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا نام تاریخ میں اسلامی حوالے سے ہمیشہ کے لیے رقم کر دیا۔ اور آخری بات سر وہ یہ کہ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں بلائی،
اور وہ ہضم نہیں ہوئی امریکہ اور باقی لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہم یہ دوسری OIC کانفرنس ہے جو 1 سال میں ہم بلا رہے ہیں, یقیناً ان کے پیٹ میں درد ہے, اور یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی غیرت مند سیاست ہے نا, اس کا اگر کوئی اصل کسٹوڈین ہے تو وہ عمران خان ہے. بلاول بھٹو نے تو ذوالفقار علی بھٹو کو قبر میں وہ تکلیف پہنچائی ہے جو شاید ضیاء الحق نے بھی نہ پہنچائی ہو. OIC کانفرنس ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا لگایا ہوا پودا تھا, جس کا آج اس نے یہ بیڑا گرک کیا. تو بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا, قوم نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا قوم ان چند لوگوں کے جو پچھلے 35 سال سے اس ملک کو لوٹ کے دولت کٹھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو نیا آئے گا ہم اسے, وہ COD کیا تھا, وہ یہی تھا نا کہ چیچو چیچ گنڈیریاں 2 تیریاں 2 میریاں, ٹھیک ہے نا, COD اور کیا تھا. سو میں یہ سمجھتا ہوں شفیق صاحب کہ 5 گھنٹے ہوں یا 6 گھنٹے ہوں لوگ بیٹھتے ہیں, یہ عمران خان سے محبت ہے, اور PTI کو ایک نہ کہتے ہیں یہ جھٹکا کام آ گیا, جو پاپولرٹی نیچے جا رہی تھی وہ واپس آ گئی, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان 2 نمبر لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کھڑے ہوئے. اب آپ یہ دیکھو, نصرت واحد ہیں, MNA ہیں, انہوں نے کل آن ریکارڈ کہا کہ مجھے 16 کروڑ روپے کی آفر ہوئی. میں وہ ذرا پہلے کلپ دکھاتا ہوں پھر میں بات کرتا ہوں. جی نہیں, نام تو میں نہیں بتاؤں گی, نام تو میں نہیں بتاؤں گی کہ کس نے مجھے آفر کیا, لیکن ایک صاحب پنجاب سے ہیں, وہ بھی پیپلز پارٹی کے, اور ایک صاحب سندھ سے ہیں, دونوں نے مجھے آلموسٹ 16 کروڑ کی آفر کی. تو 16 کروڑ میں نے یہی ان کو کہا, میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, رب کریم کا بڑا احسان ہے میرے اوپر. اور میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتاؤں, شاید آپ لوگوں نے اس بارے میں غور نہیں کیا کہ سندھ کا پیسہ گیا کیسے. یہ جتنی یہ ریلی جو تھی نا, جو نکل کے گئی ہے, جس میں ساری بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, اور وہ گاڑیاں وہیں پہ ہیں اسلام آباد میں, اور ان کی حفاظت ان کے پولیس والے کر رہے تھے کراچی کے, اور وہ سارا پیسہ ان گاڑیوں میں گیا ہے, وہ سب کا سب پیسہ سندھ ہاؤس میں ہے, وہیں سے وہ پیسے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور کس طرح دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سندھ کا پیسہ کس طرح. یہ تو بڑا سنجیدہ سا الزام ہے, اور عدلیہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر کو پھر بلا لیا ہے 22 مارچ کو. کیا الیکشن کمیشن کو یہ چیزیں نہیں دیکھ رہا کہ یہ ایک MNA جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے 16 کروڑ کی آفر کی. کیا الیکشن کمیشن کو ان کو بلا کے پروب نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں, عدلیہ ہو گئی, نیب, دوسرے اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں, انہیں بلا کے انہیں پروب نہیں کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن جو اس کے ذمہ دار ہیں الیکشن کمیشن, انہوں نے سارا فوکس رکھا ہوا ہے عمران خان پہ, سارا فوکس رکھا ہے کہ PTI پہ, کہ ایک آرڈیننس آنے کے باوجود بھی وہ نوٹس ایشو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں حلقوں میں. اب یا تو الیکشن کمیشن اپنی علیحدہ کوئی حکومت بنا لے, اپنے علیحدہ کو آئین سازی کر لے, اپنے علیحدہ کو پارلیمنٹ کر لے, اپنے علیحدہ کو اپنا صدر منتخب کر لے, تب تو ہے. اب یہ ریاست سے ٹکرا رہے ہیں ہمارے ادارے جو ہے نا, معذرت کے ساتھ, الیکشن کمیشن ریاست سے ٹکرا رہا ہے, لیکن اس کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ بھائی یہ کیا ہے. یہ اپنا یہ خاتون برملا کہہ رہی ہیں کہ انہیں 16 کروڑ کی آفر کی گئی, تو آپ انہیں بلا کے پروب تو کریں نا. پھر جو کچھ سندھ ہاؤس میں, سندھ ہاؤس تو ٹھیک ہے پورا پاکستان ایک اکائی ہے, لیکن خاص طور پر جو بکے ہوئے لوٹے ہیں یا جو ٹرن کوٹس ہیں, ان کو آپ سندھ ہاؤس میں پروٹیکشن دے رہے ہیں, ان کو وہاں رکھ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ زرداری صاحب نے جب بلوچستان میں حکومت ختم کی تو کیا کی تھی؟ وہ تو ہارس ٹریڈنگ کے ماہر ہیں, وہ تو ایسے جو ہے نا نیگیٹو اپروچز اور نیگیٹو طریقوں کے ماہر ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن کا حق نہیں بنتا تھا کہ کوئی نوٹس لیتے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں رکھے ہیں, کیوں انہیں لے کے جا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ ہے نا, ہمارے اداروں کو بھی نا یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی بجائے اس کے کہ ایک ہی بندے یا ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھے, اور ان کے خلاف بھی وہی نوٹس لیں جو بنتا ہے. نوٹس تو ان کے خلاف بنتا ہے, آپ نے پرائم منسٹر کو نوٹس کر دیا ہے, اسد عمر کر دیا ہے, شاہ محمود قریشی کو کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی نا بیلنس چلنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک ہی طرف آپ کو ہے اور باقی سب کھلی چھٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نصرت واحد کا سارٹ آیا, پھر ایک خود جاوید لطیف نے اعتراف کیا, اور پھر خود وہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں رکن ہیں PTI کے گئے ہوئے, انہوں نے کہا جی میری تو ٹکٹ کے اوپر بات ہو گئی. یعنی بارگیننگ تو ہو گئی نا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر سیاسی جرائم دیکھیں نا, تو اس میں ایک بڑا جرم یہ ہے فلور کراسنگ کا, اور اپنی ضمیر کے مطابق
ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے لے کر یہ اس طرح کی جو ہے نا اپنا خرید و فروخت کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیے اس میں جہاں لینے والا مجرم ہے وہاں دینے والا بھی مجرم ہے, دونوں. ٹھیک ہے. اچھا, دینے والا کیا کر رہا ہے؟ دینے والا یا تو پیسے دے رہا ہے یا اس کو پارٹی ٹکٹ کی آفر کر رہا ہے. جیسے راجہ ریاض صاحب نے کہا جی ہمیں تو سارے لوگوں کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل گیا ہے, ٹھیک ہے. یا آپ کوئی اکرا پروری کر رہے ہیں یا آپ اس پہ کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ جو سارا کھیل اس وقت پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے, اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں صرف ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن لگا دیں اس کو جس نے اپنی وفاداری تبدیل کی ہے. بھائی جو وفاداریوں کا کھیل کا تماشا سجاتا ہے اور جو وہاں پہ بیٹھ کے میلہ لگاتا ہے, ان کی بولیاں لگاتا ہے, ان کی منڈی لگاتا ہے, اور ان کے بارے میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے بارے میں کیوں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا کہ یہ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا؟ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جو پارٹی ٹکٹیں بیچ رہے ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں تو ہم اپنی ٹکٹ دے دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے اس پچھلے 3 دن میں مسلم لیگ نون کے وہ لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں کہ یہ کس حیثیت سے ان کو پارٹی ٹکٹ دی گئی ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں, اب جب وقت آیا تو آپ ان لوگوں کو جو ہے نا ٹکٹیں جاری کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے یہ سارا ضمیر شمیر کا جو معاملات ہوتے ہیں نا, یہ سارا لین دین کا سارا پالیٹکس ہے, اور یہاں کوئی ضمیر نہیں ہے. ضمیر تو یہ ہے کہ جی جہاں مجھے زیادہ مفادات ملیں گے وہاں میں جاؤں گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نصرت وائدی صاحب نے الزام لگایا ہے, اور اس سے علاوہ میں تو حیران رہ گیا یار جب وہ جاوید لطیف نے کہا کہ جناب ہم تو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, جسٹیفائی ہے وہ کہتے ہیں. اور یہ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی ہے, جو نون لیگ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پارٹی ٹکٹ ملے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اکاؤنٹیبل کریں, آپ وہاں پہ انڈیویجلز کو اکاؤنٹیبل کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈیویجلز کو اکاؤنٹیبل کرتے کرتے ان پولیٹیکل پارٹیز کے کھیل کو نظر انداز کر دیں جو یہ سارا دربار سجا کر لوگوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے آپ کے ہاں جب تک داخلی سطح پہ جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی, شفاف نہیں ہوگی, جواب دہی پر مبنی نہیں ہوگی, تو یہ کیسے آگے چل سکتا ہے؟ اور پھر آپ کا وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ نے کہا, ہر بار نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں غداروں کو پارٹی میں نہیں لوں گا. جنرل مشرف کے دور میں بھی کہا, سارے کے سارے وہ لوگ آ گئے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کہتی تھی 70 کے انتخابات میں بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نہیں لوں گا, پھر انہوں نے لیے لوگوں کو. یہ ابھی پیپلز پارٹی نے بہت سے لوگوں کو شامل کیا, زرداری صاحب نے. اب مسلم لیگ نون دوبارہ ان لوگوں کو لینا چاہتی ہے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے ہیں. تو پھر کہاں گئی آپ کی داخلی جمہوریت, کہاں گئی آپ کی شفافیت, کہاں گئے آپ کے اصول, کہاں گئے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی, کہاں گئے وہ ووٹ کو عزت دینے کے نعرے؟ یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ آپ نے مچایا ہوا پاکستان کی سیاست میں, اور ایک سیاست کو کاروبار بنا دیا. بالکل. خالد صاحب, جو ابھی سلمان صاحب نے بات کی کہ یہ ٹکٹیں ہم دیں گے آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو, لیکن ودن پارٹی مسلم لیگ نون میں ایک نئی بغاوت جنم لے رہی ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہی ٹکٹیں ان کو ہی دینی ہے تو جو ہم لوگ کام کر رہے تھے, ہمارا جو اسٹرگل ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے نون لیگ کے اندر ایک بڑا پریشر ہے, ایک بڑا دباؤ ہے کہ جن لوگوں نے, ہاں چند حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گنجائش بن سکتی ہے. مثلا فیصل آباد کے اندر جس حلقے سے راجہ ریاض احمد منتخب ہوئے ہیں, اس حلقے میں نون لیگ کے جو امیدوار تھے, جو الیکشن ہارے تھے, وہ رانا افضل جو سابق ایم این اے, وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. چلو وہاں پر تو جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر جائیں گے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تو سارا کام ہی جائز ہوگا. پھر تمہارا موضوع جو وہی, پھر ہم اس کو جائز نہیں کہتے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہم جائز نہیں کہتے, لیکن جو وہاں پر باتیں چل رہی ہیں کہ راجہ ریاض جو ہے وہ رانا ثناء اللہ درس ان کو لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے دیگر جو پنجاب کے اندر تو نون لیگ پہلے ہی پیک ہو چکی ہے, ان کے پاس تو زیادہ لوگوں کو شفیق صاحب اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. تو یہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں یہ کہاں اکاموڈیٹ ہوں گے؟ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب بریکیں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں, اور دوسرا سب سے بڑا جو پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے, جو آج حکومت جو ہے اٹارنی جنرل جو صدارتی ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں, اس سے بھی جو ہے ایک تلوار جو ہے اس پر وہ لٹک جائے گی ارکان اسمبلی کے اندر, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 62 جو ہے بالکل واضح ہے وہ کوالیفیکیشن ارکان کی کیا ہونی چاہیے. آرٹیکل 63 جو ہے وہ نہلی جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی اس پر مشتمل. یہ آرٹیکل 63A جس کی تشریح کے لیے حکومت سپریم کورٹ میں جا رہی ہے, اس میں اب یہ جو ہے وضاحت مانگی گئی ہے کہ جو ان کی نہلی ہوگی اب وہ
تاحیات ہوگی یا دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں. لیکن میں ایک بڑی مثال شفیق صاحب دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ 2018 میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ایک کیس کا 5 رکنی جو بینچ ہے وہ فیصلہ دے چکا ہے. سمی بلوچ بنام اکرام اللہ شیروانی اس کیس کے اندر فیصلہ دے چکی ہے کہ جہاں پر نہلی کی مدت کا ذکر نہیں وہ جو ہے وہ تاحیات نہلی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی اور بہتر ڈائریکشن میں پی ٹی آئی کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے. نثار صاحب یہ بتائیے، یہ سارا جو لوٹا کریسی، فلور کراسنگ، وفاداریاں تبدیل کرنا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک پورا میڈیا بریگیڈ ہے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا، وہ اس کو پر کوئی لان تان کرنے کی بجائے، پارٹیوں کو جواب دہ کرنے کی بجائے عمران خان دشمنی میں اس کو ایسے جسٹیفائی کر رہا ہے باوضو ہو کے کہ جناب یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یعنی ایک جسٹیفیکیشن نوٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر سے نکلنے کی بجائے ہمارے یہ میڈیا کے حضرات جو کل تک ایک بالکل ڈیفرنٹ نیریٹو کے ساتھ بات کرتے تھے فلور کراسنگ کے بارے میں، یہ اچانک کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ کل پچھلے 3-4 دن سے ایک نئی کمپین بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ یہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے فیک اکاؤنٹ سے پاک فوج کے حوالے سے بہت زیادہ مس انفارمیشن سامنے آ رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے. یہ اس ٹائم چومکھی جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. عمران خان کو گھیرنے کے لیے سوشل میڈیا کے فیک اکاؤنٹس، پیڈ جو کیا کہتے ہیں ہمارے دوست جرنلسٹ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کی جانب سے پریشر، بلاول بھٹو، فضل الرحمان، یہ سب چاروں طرف سے عمران کو گھیرنے. اور کلہ عمران، وہ جو اس نے اس میں بھی کہا تھا میں کلہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ہمارا یہی ہے. تو اکیلا عمران جو ہے وہ ان کے بیچ میں کھڑا ہے. اور آہستہ آہستہ فرسٹریشن اصل کیا ہے؟ اصل فرسٹریشن یہ کہ وہ جو انہوں نے اپنے خوابوں کا ایک تاج محل تعمیر کیا تھا نا، وہ آہستہ آہستہ منہدم ہو رہا ہے. جس کے بعد فرسٹریشن اتنی بڑی ہے کہ میں تو انکل نجم سیٹھی کے اوپر مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ انکل کی عمر 70 کے قریب ہو گئی ہے، اور شاید وہ بڑھاپے میں ان کے اس سطح پہ چلے گئے کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ گھر میں بات کر رہے ہیں یا ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں. جو مغلظات انہوں نے بولی ہیں، میں تو بکی نہیں کہوں گا، میرے سینئر ہیں، جو مغلظات انہوں نے فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی طرح زیب دیتا ہے ایک مہذب تعلیم یافتہ شخص کو، وہ کسی طرح زیب دیتا ہے ایک ایسے شخص کو جو نگران وزیر اعلیٰ بھی رہا ہو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے صحافی جو ہیں وہ لوگ آہستہ 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 ایک پٹے ہوئے مہروں کی طرح اخیر تے آکے تسی دیکھنا گلیاں باہر کپڑے پاٹے ہونگے تے گالاں کٹ دے پھر دے. رانا صاحب، اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے کہ ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ پچھلے 4 سال سے پونے 4 سال سے شفیق صاحب پنجاب اسمبلی کے اندر سرکاری بینچوں پر بیٹھی ہوئی ہیں بطور آزاد رکن، اور جو ہے وہاں وہ تمام رات اور سرکاری جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں جس طرح حکومتی ارکان کو مل رہے ہیں اس طرح حاصل کر رہی ہیں. اور اب جا کر انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا، آج خبر میں نے دیکھی ہے جنگ اخبار میں، کہ وہ بھی نون لیگ میں باقاعدہ جو ہے وہ شامل ہونے جا رہی ہیں. ان کی اصل میں جو جنگ ہے وہ اپنے مفادات کی ہے. اور نجم سیٹھی صاحب کو جو اب وہ خواب آتے ہیں کہ جو نون لیگ کے دور کے اندر وہ جو مراد حاصل کرتے تھے، جو عہدے تھے سرکاری ان کے پاس، اب ان کی یاد ان کو تڑپا رہی ہے. اچھا سر، کل ایک بڑا امپورٹنٹ چینج آئی، وہ یہ کہ سنی اتحاد کونسل کے 100 علماء نے، جید مفتیان نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت بے ایمانی اور قوم سے غداری ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ کی حیثیت شہادت، ووٹ کی وکیل جیسی معاوضہ لینا سب جو ہے یہ درست نہیں. ہمارے ساتھ حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں، سربراہ سنی اتحاد کونسل کے. میں نے کہا ان سے ذرا پوچھا جائے کہ یہ جو فتویٰ آیا ہے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. سر، یہ جو فتویٰ آیا ہے ووٹ کے تقدس کے حوالے سے، ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے کہ یہ جو 100 جید علماء ہیں مختلف علاقوں سے، ان کا کیا موقف کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میری اپیل کے اوپر چونکہ سنی اتحاد کونسل کا ایک باقاعدہ فتویٰ کونسل بھی اس کے اندر موجود ہے، جس کے اندر ہمارے پاس 350 کے قریب مفتیان جو ہیں وہ اس فتویٰ کونسل کے ممبرز ہیں۔ تو کم و بیش 100 کے قریب جو مفتیان اویلیبل تھے، ان کے پاس یہ سوال بھیجا گیا تھا کہ ملک اس وقت ایک ہیجانی کیفیت میں ہے، اور یہ گزشتہ چند روز سے ملک کے اندر ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالہ سے نت نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور لوگ بڑے ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے شرعی طور پر رہنمائی بھی ضروری ہے، اور چونکہ ہم ایک مذہبی سیاسی جماعت ہیں، ہم سے بھی بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو اس میری اپیل کے اوپر اور میری ریکویسٹ کے اوپر سنی اتحاد کونسل کی جو فتویٰ کونسل ہے، اس نے آج یہ فتویٰ جاری کیا ہے، اور اس نے ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے، ایک تو جو ہماری یہ ایک دنیاوی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے جب کوئی شخص ووٹ لے کر منتخب ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، اگر وہ اس پارٹی کے مینیفیسٹو کے اوپر اور لوگوں سے ووٹ لے کر آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس شخص کے پاس اس پارٹی کو چھوڑے بغیر اگر وہ کسی دوسری پارٹی کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ ریزائن کیے بغیر کسی دوسری پارٹی کی طرف جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی اپنے جو ووٹرز ہیں ان سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے، اور اپنے حلف سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ضمیر کی فروخت لفظ استعمال ہو رہا ہے مختلف جگہ، اس میں شرعی طور پہ ضمیر کی فروخت سے کیا مطلب ہے؟ یہ جو ایک خرید و فروخت کا سلسلہ ہے، اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ شرعی طور پر اگر کوئی شخص مبینہ طور پر کسی سے پیسے لے کر یا کسی ٹکٹ کی ایما کے اوپر یا مزید کسی دنیاوی لالچ کی بنیاد پر اپنا ضمیر فروخت کرتا ہے، تو یہ شرعی طور پر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی سزا اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ بہت شکریہ جی، اور ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے ابھی ضمیر فروشی شروع کی ان کو تو دنیا میں ہی حساب ملنا شروع ہو گیا، اور جس طرح ان کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اب پاکستان میں ضمیر فروشی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں۔ کل کی طرح آج بھی دنیا اسلام میں اتحاد اور اعتماد سازی کا ترجمان پاکستان۔ 57 مسلم ممالک میں بسنے والے 1 ارب 90 کروڑ مسلمانوں میں ملی یگانگت سمیت درپیش معاشی، سیاسی اور حرمت دین سے متعلق چیلنجز پر اتفاق رائے کے لیے پاکستان کی ایک اور تاریخی سفارتی کوشش۔ اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس۔ جی ویلکم بیک۔ اور میں بات کرنا چاہ رہا تھا ریکوٹیک کے حوالے سے، لیکن میں نے ایک اخبار کی تعریف کرنی تھی، کیونکہ میں ایک نیوز ایڈیٹر ہوں، تو میں تو چیزوں کو ڈیفرنٹ دیکھتا ہوں۔ نئی بات نے آج بڑی خوبصورت سرخی ہیڈ لائن دی ہے، پاکستان کے لیے سونے کی کان کھل گئی۔ ایکسلنٹ جملہ ہے جی۔ ایک عرصہ ہو گیا پاکستان کے اندر، کسی دور میں عباس اطہر صاحب تھے اور اس طرح کے کچھ لوگ تھے، جواد نذیر صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے دونوں کو۔ میں بھی خبریں کے اندر جب تھا تو ہم سرخی، ایک دور تھا کہ سرخی سے اخبار بکتا تھا۔ اچھا چونکہ میں 1 منٹ لے رہا ہوں کیونکہ میں خود اخبار فروش ہوں، تو میں اخبار بیچتا تھا، تو مجھے ایک اخبار کی سرخی چاہیے ہوتی تھی جس کی آواز لگا سکوں، جس سے لوگ اٹریکٹ ہو سکیں۔ تو وہ ایک عرصے بعد ایک اچھی سرخی نئی بات میں آئی ہے۔ ہمایوں سلیم صاحب اس کے ایڈیٹر ہیں، اور اسد شہزاد بھی میرے ایڈیٹر ہیں اس کے، دونوں۔ تو پاکستان کے لیے سونے کی کان کھل گئی۔
ایکسلنٹ ہیڈ لائن. باقی آپ بات کریں. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی حکومتوں نے جو مسئلہ پیدا کیا تھا ریکارڈ ایکٹ کا، جس سے پاکستان کو برطانوی اور عالمی عدالت انصاف کے اندر 11 ارب ڈالر کا جو ہے وہ جرمانہ ہو چکا تھا، پاکستان کو ادا کیے جانے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ یہ جو 11 ارب ڈالر کا شفیق صاحب جو جرمانہ تھا، ایک طرف وہ ختم ہوا ہے اور دوسری طرف 10 ارب ڈالر کی جو ہے اب نئی جو سرمایہ کاری ہے وہ وہاں ہوگی، اور یہ پاکستان کے لیے یہ منصوبہ جو ہے گیم چینجر جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور اگلے 100 سال تک بلوچستان جو پسماندہ صوبہ ہے وہاں پر لوگوں کا، وہاں کے عوام کا فائدہ ہوگا، اور 8000 جو ملازمتیں ہیں نئی، ان کے جو مواقع ہیں اب وہ بھی پیدا ہوں گے. صرف وزیراعظم پاکستان نے صرف یہی بڑا اقدام نہیں کیا، اسی طرح رینٹل پاور کا جو ہے 200 ارب روپے کا پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا، وہ بھی ترکش صدر کے ساتھ وزیراعظم نے بات کی، اور وہ 200 ارب روپے کا جو جرمانہ تھا وہ معاف کروایا گیا. اور اب اس کے اندر جو کمپنی ہے، جو کینیڈین کمپنی ہے، 50% اس کا شیئر ہوگا، 25% وفاق پاکستان کا شیئر ہوگا، اور 25% بلوچستان کو شفیق صاحب شیئر دیا گیا ہے کوئی کسی قسم کی پیمنٹ کے بغیر، اور اس کے ساتھ جو رائلٹی ہوگی اس منصوبے کی اب وہ بھی بلوچستان کو دی جائے گی، اور اس سے بلوچستان کے اندر جو پسماندگی ہے اب وہ دور ہوگی. اور ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس حکومت نے جو حل کیا ہے کہ 700 ارب روپے کے جو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاملات تھے، اور جو قطر کے ساتھ جو گیس کے جو ہے ایل این جی کے جو معاہدے تھے، وہاں پر نظر ثانی کر کے 700 ارب روپے کی اس حکومت نے وہاں بھی بچت کی. رانا صاحب یہ جو خالد صاحب فرما رہے ہیں نا، یہ دونوں کیسز جی ترکی والا اور یہ اپنا دوسرا ریکارڈ والا، جی اس کے پیچھے تھے ہمارے ایک سابق چیف جسٹس صاحب، ہاں بالکل افتخار چوہدری صاحب. انہوں نے پاکستان کو اس دلدل میں دھکیلا تھا. اب شکر ہے کہ عمران خان صاحب نے دونوں جو کیس حل کر دیے اور باہر آ گئے، پاکستان کو فائدہ ہو گیا. اور یہ دیکھیں یہ جو ریکارڈ کا جس طرح جتنا کہتے ہیں سب سے بڑے ذخائر ہیں وہاں پہ سونے کے اور تانبے کے، تو یہ تو پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو جائے گا. پھر جو پرائم منسٹر کا ایک خواب ہے کہ لوگ یہاں پہ نوکریاں آگے دیکھیں اور پاکستان کی اکانومی اپنے امپروو کرے، بہتر آگے جائے، تو یہ تو پاکستان کے بہت بڑا ایک ڈور اوپننگ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ ملیحہ لودھی صاحبہ کا کالم اسپرٹ آف دا مارچ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ مصلحتوں سے نکل کے، اور ہمیں ریاست کے لیے سوچنا پڑے گا. دیکھیے بہت اچھا کالم ہے، اور انہوں نے بڑی صحیح درست نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، اور جو پاکستان کی اکنامکس ہے، اور جو پاکستان کی سوشیالوجی ہے، اگر آپ نے اس کو انسرٹنٹی کی بنیاد کے اوپر لے کے چلنا ہے تو پھر ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے کہا یہ جو ریئیکشنری اپروچ ہے، یہ جو شارٹ ٹرم اپروچ ہے، اس سے باہر نکل کر ایک لانگ ٹرم پالیسی اپنائی جائے جس میں اکنامکس کو بھی اور پالیٹکس کو بھی دیا جائے. اور بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ باہر کے جو چیلنجز آ رہے ہیں آپ کو ریجنل کانٹیکس میں، اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکیں گے. تو ایک تھورلی انہوں نے بنیادی طور پہ جھنجھوڑا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، پاکستان کی سیاسی طبقوں کو، حکومت کو، اپوزیشن کو، انٹلیکچوئلز کو، کہ بھائی جس طریقے سے قوم کو آگے بڑھنا چاہیے اس کا کوئی روڈ میپ آپ لے کے آئیں، اس طرح کا کوئی پلان بنا کے لائیں، اس پہ کوئی اتفاق رائے پیدا کریں. یہ جو محاذ رائی کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی سیاست ہے، حکومتوں کو گرانے کی سیاست ہے، اس سے باہر نکلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. کیا ہمارے ہاں جو اس وقت لوگ ہیں فیصلہ سازی میں وہ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پاکستان کی ریاست کا بحران جو ہے وہ پھر اور زیادہ سنگین ہوگا. تو یہ گیم تو بنیادی طور پہ ہمارے حکمران طبقات کے کورٹ میں ہے. صاحب یہ دیکھیں کہ ہمارے سیاستدان، ہمارا اشرافیہ فالو کرتا ہے کہ یورپ اور امریکہ، کیا آج تک کسی نے سنا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں کسی نے اپنے ملک کی ترقی کے آگے بریک لگائی ہو اور ایک ایسا فرسٹ کریٹ کیا ہو کہ جہاں ملکی ترقی کو بہتر ہو رہی ہے اس میں آگے رکھنا ڈالیں؟ بالکل ٹھیک. ویسے تو ہم فالو کرتے ہیں، شہباز شریف سے بھی کہتے ہیں کیوں یورپین کو خط لکھا، بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کیوں اپنا امریکہ کو اپنے ایبسولوٹ نوٹ کا. یعنی یہاں پہ آ کے آپ کو سیاست سے باہر آ کے ریاست کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن ملیحہ صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری سمت درست نہیں ہے نا. اپنی آپ سمت درست کریں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. چلیں آپ میں عقل مت نہیں ہے تو دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کیوں برا بلا کہا، کیوں ان سے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا، تو کم از کم ان کو فالو کریں اور جو اپنا پازیٹیو چیزیں ہیں ملک کے لیے وہ تو کریں نا. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا یار، سمپل سی بات ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے.
یہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ جو وہ اپنی مرضی کرتا پھرے، اپنا ڈکٹیشن چلاتا پھرے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. وہ یار ایسے بھی لوگ شفیق صاحب کہ جو گھر میں جن کے کبھی کوئی سنجیدہ فیصلہ ہونے لگے تو ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ آپ دہی لے کے آؤ، وہ کہتے ہیں ہم OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے. یار کوئی مذاق ہو رہا ہے یار. ٹھیک ہے، وہ پنجابی کے اندر نے کہ کوئی مذاق ہی گیا یار ہے کہ جڑا ایسی کرنٹ ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پاکستانی قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قوم کے لیے کون کیا کر رہا ہے اور قوم کے خلاف کون کیا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج کے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے، اور پروگرام آج ٹاپ ٹرینڈ تھا بیہائنڈ یو سکیپر، اور سکیپر کہتے ہو ذرا میرا تھوڑا سا انگلش تو وہ اڑ جاتا ہے. کپتان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. شفیق نے جیسے کہا کہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا لوگ جلسے میں ویٹ کرتے رہے، اور پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک لہر نہیں پیدا ہوئی اس عدم اعتماد سے تو وہ یہ ہے کہ کیا یہ ملک ان لوگوں کے لیے بنا ہے جن کی جیب میں پیسہ ہے اور وہ جب چاہے جس وقت چاہے ریاست کے قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جمہوریت کو لپیٹ کے گھر لے جائیں. کیا یہ ملک ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ریاست ہے اور وہ وہی اس ملک کے حکمران ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہو سکتا جو سچ بات کہہ سکے. رحمان فارس کے ایک غزل کے 3 شعر کے ساتھ میں پروگرام ختم کروں گا. کہتے ہیں کہ تو کیا اب فاختائیں اور ہرن پیاسے ہی مر جائیں، تو کیا اب جھیل پر سانپوں کا قبضہ ہونے والا ہے. کہیں شر بھاگتا پھرتا ہے کہیں مصروف ہے سازش، کہیں شر بھاگتا پھرتا ہے کہیں مصروف ہے سازش، تو کیا شیطان کے ہاں پھر سے بچہ ہونے والا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.